سر خاموشی کو عبادت کیوں کہا گیا ہے؟ ایک تو ریفرنس نہیں دیا انہوں نے کہاں عبادت کہا گیا ہے. مطلب وہ عبادت ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن ریفرنس نہیں دیا گیا ہے. ہر وہ چیز عبادت ہے جو آپ کو اپنی نیچرل ہستی کے قریب کرے. لفظ اور شور آپ نے کریٹ کیے ہیں، خاموشی کے ساتھ آپ تخلیق ہوئے ہیں. خاموشی آپ کی نیچرل حالت ہے، اور جتنا آپ کسی نیچرل حالت میں رہتے ہیں نا، اتنا آپ اس ہستی کے، اس بینگ کے قریب ہوتے ہیں جو آپ ہیں، وہ زندگی کے قریب ہوتے ہیں. لفظ مداخلتی چیزیں ہیں. انسان کا المیہ یہ ہے کہ یہ لفظوں سے چیزوں کو سمجھ لینا چاہتا ہے. تاریخ لیکن یہ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے سمجھا ہے، خاموشی کے ذریعے سمجھا ہے. وہ خاموشی عبادت کی شکل میں تھی، وہ خاموشی میڈیٹیشن کی شکل میں تھی، مراقبوں کی شکل میں تھی، وہ کنہیں غاروں میں بیٹھنے کی صورت میں تھی، یا کسی ہمالیہ کی چوٹی پر دھونی رمانے کی صورت میں تھی، کسی بھی شکل میں تھی. تو خاموشی عبادت ہے، کہا بھی جاتا ہے. لیکن ایک بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ خاموشی صرف زبان کی نہیں ہوتی. بعض اوقات زبان بند ہو تو جو شور ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جب آپ بول رہے ہوں. تو اصل خاموشی وہی ہے کہ جس میں آپ سنک کر رہے ہوں نیچر کی پوری اسکیم کے ساتھ. اس میں بولنا بھی شامل ہے. ہاں، اس میں ہو سکتا ہے ایک بندہ بول رہا ہو لیکن خاموش ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ خاموش ہو مگر اندر شور برپا ہو. باہر سے وہ خاموش نظر آ رہا ہو. ہاں، تو اس کو یہ سبجیکٹیو ریالٹی ہے، آبجیکٹیو فینومینا نہیں ہے. اصل خاموشی یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز ہے جسے سٹل رہنا چاہیے. وہ آپ کی حرکت میں بھی سٹل رہ سکتی ہے، وہ آپ کی آوازوں میں بھی سٹل رہ سکتی ہے. اس کے ساتھ کتنا رابطہ ہے، وہ رابطے کی انٹینسٹی طے کرتی ہے کہ آپ کی خاموشی عبادت ہے یا ایک ایکٹ ہے ٹو بی کنٹمپلیٹو. بندہ میڈیٹیشن میں بیٹھا ہے. آپ میں سے اکثر لوگوں نے خاص طور پر جو اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں، کبھی نہ کبھی میڈیٹیشن کی کوشش ضرور کی ہوگی، اور یہ ضرور جانا ہوگا کہ اس وقت شور زیادہ ہوتا ہے. خاص طور پر ابتدائی سٹیجز میں جب آپ روٹین کے پیٹرن کو توڑتے ہیں جس میں آوازیں ہی آوازیں تھیں، اور آپ اکیلے اپنے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت بہت زیادہ شور برپا ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ خاموش بیٹھے نظر آ رہے ہوں لیکن اندر شور برپا ہو. یہ عبادت نہیں ہو سکتی. یہ کوشش ہو سکتی ہے اس طرف جانے کی، ہیلپ فل ٹول ہو سکتا ہے. خاموشی کے وقفے آپ کو کریٹ کرنے چاہیے. جتنا آپ اصل میں خاموشی میں واقعہ کیا ہوتا ہے، خاموشی ان اٹ سیلف نہیں. خاموشی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ بیٹھنے لگیں. جو الٹیمیٹ عبادت ہے نا، وہ ہے اپنے ساتھ بیٹھنا. اس میں خاموشی میں وہ کوالٹی بھی ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ میں یہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہوں، لیکن فیملی چل رہی ہو، بزنس چل رہا ہو، انزائٹیز چل رہی ہوں، میرے مسائل چل رہے ہوں، خاموشی تو نہ ہوئی، کیونکہ یہ آوازیں بھی باہر کی ہیں. تھاٹس کی صورت میں جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے وہ باہر کا ہے، اور یہاں وہ اپنا اظہار کر رہا ہے. خاموشی پھر کیسے پیدا ہوگی؟ بیٹھنے سے. پہلا سٹیپ تو یہی ہو سکتا ہے نا بیٹھو کہ الٹیمیٹلی آپ کو جو فزیکل فینومیناز آف نوائز ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے. یعنی کہ اپنا سینس ڈیٹا کہ آواز باہر سے نہیں آ رہی اور آپ خود بھی نہیں بول رہے. یہ میڈیٹیشن کے پوز میں آپ آ گئے ہیں. میڈیٹیشن واقع کس وقت ہوگی؟ جب یہی خاموشی ٹرانسلیٹ ہوگی آپ کے اندر کی دنیا. جب وہاں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو وہاں سے عبادت شروع ہوتی ہے.
वो ट्रांसलेट होने में टाइम लगता है। अगर आप टाइम बाउंड हो, जैसा कि हम हैं, जिस तरह की हमने जिंदगी क्रिएट की है, जिस तरह की दुनिया हमने तराशी है, उसमें शोर है, उसमें हरकत है, उसमें चैलेंज है, उसमें स्ट्रगल है, उसमें हर चीज चल रही है, उससे जब आप ब्रेक लेंगे तो पहला स्टेप यही है कि आप उससे लड़ेंगे। लड़ने की जबान हमने सीखी हुई। एक्चुअली हो सकता है ऐसा भी हो, मिसाल के तौर पर एक शख्स है शोर और हरकत का सताया हुआ, हो सकता है वो बैठे और पहले पल में ही खामोश हो जाए। यानी कि वो पोजीशन में, एक आसन में बैठा है और ये तय करके बैठा है कि बहुत हो गया यार, ये जिंदगी नहीं, ये जहन्नम है। ये हर वक्त एंजाइटी, पैनिक मूड में होना, हर वक्त बैकग्राउंड में एक उथल पुथल चलती रहे, ये क्या जिंदगी है। हो सकता है वो इस पॉइंट पर पहुंच कर बैठा हो तो एक ही पल में ना, हो सकता है वो उसको पहले ही हरा के बैठा हुआ, उस आइडियाज को पहले ही वो शिकस्त दे चुका हो मेंटल लेवल। वो बैठते ही उसकी खामोशी शुरू हो जाएगी। इनफ इज इनफ कह के जो बैठा है ना, तो उसके लिए खामोशी फौरन काम करेगी। लेकिन जो बंदा चाहता है ना कि यार जिंदगी पीसफुल होनी चाहिए, यार ये क्या है, मतलब उसे जिंदगी में इंटरेस्ट भी है, इन मसरूफियात में मज़ा भी है, साथ ही साथ उसके पास ये इंफॉर्मेशन भी पहुंची हुई है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ अल्टीमेटली वो शोरीला रास्ता है, वो चैलेंजिंग है, वो सारी जिंदगी की एक स्ट्रगल है जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। तो वो ऐड करना चाहता है इबादत अपनी जिंदगी में, ताकि एक बैलेंस लेके चले वो। तो हो सकता है कि वो वैसी ही कोशिशें यहाँ करे जैसी कोशिशें वो ऑफिशियल जिंदगी में करता है, ऑफिस लाइफ में, फैमिली लाइफ में, बिजनेस लाइफ में। उसके लिए ये एक स्ट्रगल टाइप चीज हो सकती है, लेकिन स्ट्रगल अल्टीमेटली किसी नतीजे पर तो पहुंचती है। अगर एक बंदे को ने खुद के साथ लड़कर जबर के जरिए खुद को बिठा लिया है, आवाजों को रोका हुआ है, बोलने से रोका हुआ है, तो जैसे उसने बोलना सीखा था वो एक प्रोसेस था ना, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। उसके माँ बाप ने, इर्द गिर्द माहौल ने एक एक लफ्ज दे कर उसे बोलना सिखाया, शोर क्रिएट करना सिखाया, लेबलिंग का पूरा प्रोसेस सिखाया, वो एक प्रोसेस था ना। अगर कोई बंदा इस तरह जबरन खामोशी तारी करता है और आवाज़ों को म्यूट करने का फन सीखता है, तो वो ट्रांसलेट तो होगी, बट वो विद द प्रोसेस होगी, उसको टाइम लगेगा। हाँ, टाइम लगेगा। जो दस्तयाब तरीका है वो यही है कि आप ये गैप क्रिएट करना शुरू करें। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब आप इसके इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि जैसे ही आप बैठेंगे ना, खामोशी आपके अंदर उतरती हुई फील होगी। बेसिकली यही वो मरहला है जिसकी तरफ ये सवाल इशारा कर रहा है ना, ये इबादत क्यों कहा गया। ये तब इबादत है, ये उस वक्त इबादत नहीं है कि जब अंदर तो आपकी ख्वाहिशें मचल रही हों, दौड़ धूप चल रही हो, आप अब मेडिटेशन में बैठे हों और प्लान कर रहे हों किसी को हराने का, किसी से लालचें डिस्कस हो रही हों, किसी को हराना मकसूद हो सकता है किसी सेल्फ हेल्प गुरु से आपने सुना हो कि मेडिटेशन करने वाले ज्यादा तरक्की कर जाते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। किस इरादे से आप बैठे हैं, ये चीज मैटर करती है। लेकिन इबादत, खामोशी इबादत में तब ढलती है जिस वक्त ये अंदर घुसना शुरू होती है। जब ये खामोशी आपको अपने अंदर महसूस होती है ना, वहां से ये इबादत है, क्योंकि वहां से आप अपनी इन्नेट नेचर के करीब आना शुरू हो गए, अपने आप के साथ बैठने का फन आपको आ गया है। इबादत बेसिकली इसी चीज का नाम है कि अपने आप के साथ बैठना आप सीख जाओ। शुरू में यह भी होता है कि बंदे को हर चीज से नफरत होना शुरू हो जाती है, अपनी फैमिली से, लेकिन वो भी एक स्टेज है ना। ये नफरत तक आप कैसे पहुंचे, इरिटेट किया ना आपको इस दुनिया ने, आपके अपने लाइफ स्टाइल ने, आपकी थॉट हैबिट्स ने, आपके मेंटल प्रोसेसेस ने, इन सब चीजों ने आपको इरिटेट किया, तो आप में एक किस्म की बगावत उभरी। ये क्या बकवास है, ये जिंदगी का कैसा ढंग है कि मैं जो भी करता हूँ उससे बेचैनी ही ले आता हूँ। मैं नौकरी ढूंढने जाता हूँ, खुशियां मनाता हूँ जिस वक्त नौकरी मिलती है, और फिर वही नौकरी मेरे लिए बोझल बन जाती है। मैं शादी करने जाता हूँ, कंपेनियनशिप ढूंढता हूँ, साथ ढूंढता हूँ कि जिंदगी आसान हो जाएगी, वो और कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स हो गई। मैं बिजनेस खड़ा करता हूँ, एक एहसास से तकमील होता है मुझे, और उसके बाद वहीं से सारी तिश्नगियाँ आना शुरू हो जाती हैं। इस प्रोसेस से आप गुजरे हैं, तभी आप कह रहे हैं ना कि आप चिड़े हुए हैं, उससे चिड़े हुए हैं, चिड़ के आके बैठे हैं, दूसरी तरफ जाना चाहते हैं।
تو پروسیس تو وہی ہے کہ اسٹرگل کر کے آپ نے ایک دنیا کھڑی کی، اسٹرگل کر کے اس کو توڑنا ہے. جیسے ہی وہ ایکولائز ہو جاتا ہے نا، وہ فیز ایکول ٹو یہ فیز، تو آپ ایک نیوٹرل پوائنٹ پہ کھڑے ہو گئے. اگر آپ صحیح طریقے سے نیوٹرل مقام پر پہنچتے ہیں تو وہ شوریلی دنیا بھی اتنی ہی حسین ہو جاتی ہے جتنی یہ آپ کی بیٹھی ہوئی اسٹل اور سائلنٹ دنیا. پھر آپ اگر کسی ایک کے خلاف بھی آپ کے دل میں نفرت مچل رہی ہے نا، یعنی کہ اگر آپ دنیا میں ہیں، آفیشیل لائف میں ہیں، اور وہاں آپ ہر وقت اکتائے ہوئے بے چین ہیں، یا آپ وہ بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ فضول قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ صوفی سنت، یہ عبادت گزار، یہ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، غاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف یہ فرار پسند لوگ ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ دنیا کیسے چلتی ہے. یہ دونوں ایک طرح کی سٹیجز ہیں. ویسے آپ ابھی دونوں صورتوں میں اسی دنیا میں پھنسے ہوئے. تو یہ بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر خاموشی کی طرف سفر کرتے رہنا. دیکھیں، آپ دن میں کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آج میرے پاس اور کام کرنے کی انرجی نہیں ہے. نیچر کیسے کام کرتی ہے؟ تھکا کے آپ کو سلا دیتی ہے. سو کے آپ کس کیفیت میں جاتے ہیں؟ اسٹل اور سائلنٹ کیفیت. حرکت نہیں ہے، وائسز نہیں ہے. وائسز کے پر کہا جا سکتا ہے خوابوں میں، خوابوں کے اگلی سٹیج میں شاید. لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے تھکے ہو نا تو خواب دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. اگر آپ زندگی میں صحیح طریقے سے تھک کے سوئے ہیں تو آج اندازہ کیجئے گا کہ آپ کی نیند بہت گہری ہوگی، ڈریم لیس نیند ہوگی. کیونکہ نیچر نے اپنی سکیم کو مینٹین رکھنا ہے. اس باڈی کے خلیے کی ایک نیچر ہے، وہ اپنے طریقے سے کام کرے گا. تھاٹ پروسیسز، انا، مائنڈ، یہ آپ کا بیرونی فیکٹر ہے. اگر یہ اس پوائنٹ پر آپ کو لے جا رہا ہو تو نیچر پھر آپ کو سلاتا ہے. تو آپ جسے کہتے ہیں نا کہ اچھی نیند لے کر میں صبح ریفریش ہو گیا، تو اس میں آپ نے صرف 2 چیزوں کو ایکسپیرینس کیا ہے: کمپلیٹ سائلنس اور کمپلیٹ سٹلنس. یہ اگر آپ جاگتے ہوئے کمپلیٹ سائلنس اور کمپلیٹ سٹلنس کو ٹچ کرائیں، جیسے کہتے ہیں میڈیٹیشن میں، جیسے کہتے ہیں عبادت میں، نماز میں، اگر آپ یہ جاگتے ہوئے کرائیں تو ایگزیکٹلی وہی فیل کریں گے جو ایک گہری نیند کے بعد صبح آپ فیل کرتے ہیں. زندگی سے ایک نئی طرح کا رابطہ آپ کا شروع ہوتا ہے. آپ کچھ کہہ رہے تھے. جاگتے ہوئے یعنی کہ آپ نیند کا تجربہ کر سکتے ہو. میڈیٹیشن اسی کا نام ہے. نو مائنڈ وہ سٹیٹ نہیں ہے جس میں مائنڈ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. نو مائنڈ وہ سٹیٹ ہے جس میں مائنڈ کو دیکھنے والا وجود میں آ جاتا ہے. وہ دیکھنے والا جو کبھی حرکت کرتا ہی نہیں ہے. آپ اڑ بھی رہے ہوں تو جو آپ کے اندر رکا ہوا ہے وہ رکا ہوا ہے. آپ بول بھی رہے ہوں تو آپ کے اندر ایک خاموش ہے بیٹھا دیکھ رہا ہے سر. اور یہ جسے آپ وٹنس کہتے ہو، آبزرور کہتے ہیں، یہ اتنا مشکل نہیں ہے. کسی بھی وقت آپ آنکھیں بند کر کے نا مینٹل لیول پر اس تھاٹ کو دہرا سکتے ہو. میں آبزرور ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ ریئلٹی کے طور پہ آپ کو لگے گا، فیل ہوگا. کیونکہ الٹیمیٹ ریئلٹی تو آپ کے اندر موجود وہی آبزرور ہے جسے آپ زندگی کہتے ہیں. وہ آبزرور جب آپ خاموش ہوتے ہو تو وہ اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے. وہ ہر وقت ہے، صرف آپ رکاوٹیں ہٹا بیٹھے ہو. وہ ہر وقت ہے، اس وقت بھی ہے جس وقت شور ہے، وہ اس وقت بھی ہے جس وقت حرکت ہے. جب آپ نے حرکت اور شور کو کچھ کنٹرول کر کے دھیما لیول پیدا کیا نا تو وہ خود بخود موجود ہو جاتا ہے. جسے آپ کہتے ہو جی میں بڑا شانت فیل کر رہا ہوں، آج نیند کے بعد تو بڑا انلائٹنگ احساس تھا، آج نماز پڑھنے کے بعد ایسی کیفیت تھی کہ مت پوچھو، آج میڈیٹیشن میں 15 منٹ بیٹھا، اس کے بعد جو حالت ہوئی، واہ. مطلب وہ بیسیکلی ہر وقت موجود ہے. یہ صحت آپ کے پاس ہر وقت موجود ہے. بیماریوں کے لیے آپ کوشش کرتے ہو، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، جیسے ہی بیماریاں ہٹ گئیں تو جو حالت ہے وہ صحت ہے. جیسے شور ہٹ گیا تو شور ہٹ گیا تو خاموشی خود بخود موجود آ گئی، جو ہر وقت بیک گراؤنڈ پہ ویسے بھی موجود ہر وقت ہے. شور آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے. خاموشی میں آپ کا انٹیلیجنس بھی بڑھتا ہے. لازمی بات ہے. جب آپ جتنے اوریجنل ہوتے جاتے ہیں، جتنے نیچرل ہوتے جاتے ہیں، اتنے آپ انٹیلیجنٹ ہوتے جاتے ہیں. ذہین ہمیشہ اس کو کہتا ہوں جو زندگی کے حوالے سے ذہین ہے، جو پیسے کو 4 کروڑ کو 8 کروڑ کرنا جانتا ہے، وہ نہیں. جو زندگی کے حوالے سے ذہین ہے، چاہے وہ 4 کروڑ کو 50 کروڑ کر رہا ہو، زندگی کے حوالے سے ذہین ہے، وہ
وہ درست آدمی ہے. آدمی کا درست ہونا ضروری ہے. اس وقت اگر ہمارا مسئلہ دیکھیں نا, ہم آدمی کو درست کرنے کے چکر میں نہیں ہیں. ہماری سائنس ہو, ہمارا فلسفہ ہو, ہماری نفسیات ہو, وہ آدمی کو درست کرنے کے چکر میں نہیں ہے. چاہے جتنا بھی آپ کو کہتے رہے نا یہ کر لو, وہ کر لو, وہ کر لو, لیکن وہ جو آپ کو بتاتے ہیں نا, اس کا بیسک کام تھیم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو درست کر لو, ایجادیں کر لو, دریافتیں کر لو, آسائشیں پیدا کر لو, تو زندگی آسان ہو جائے گی. بھائی نہیں ہوئی ہے. سوسائٹی کو بدلنے کے بعد ہمارا تجربہ بتا رہا ہے کہ نہیں ہوئی ہے. ہم آج شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر یہ مانتے ہیں کہ 10,000 سال پرانا بندہ زیادہ پیسفل تھا. پیسفل تھا, ٹیکنالوجی وائز وہ بھی میں بھی اتنا ایڈوانس نہیں تھا, پکی بات ہے نہیں تھا. تو آپ نے کام کیا ہے دنیا پر, بندے پر کام نہیں کیا. بندہ درست ہو جائے نا, دنیا درست ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک باپ نے بچے سے وعدہ کیا کہ شام کو نا ہم مووی دیکھنے چلیں. شام کو وہ تھکا ہوا آیا. باپ ایسے کہہ دیتے ہیں بچوں کو ٹالنے کے لیے کہ مووی دیکھنے چلیں گے یا کچھ کریں گے. تو وہ آیا تو بیٹے نے کہا چلیں جی مووی دیکھنے. اب وہ تھکا ہوا ہے تو وہ ٹالنا چاہتا ہے. کہا یار تھوڑی دیر کر کے چلتے ہیں. تھوڑی دیر کر کے وہ پھر آ گیا. باپ کے سامنے نا ایک اخبار پڑا تھا. اخبار پر دنیا کا ایک نقشہ تھا. باپ نے پتہ کیا کیا, اس نقشے کو نا ایسے 8-10 دفعہ پھاڑا اور کہا اس نقشے کو جوڑ کے تو چلتے ہیں, یہ سوچ کر کے اب یہ لگا رہے گا میں بچ جاؤں گا. اچھا جی, بچہ 5 منٹ کے بعد وہ نقشہ جوڑ کے واپس لے آیا. کہا جی چلیں. باپ اب حیرت زدہ, اس نے کیا کیا, یہ ہوا کیسے؟ اس نے کہا یار چلتا ہوں میں, لیکن یہ بتا یہ تو نے کیا کیسے؟ یہ کہ دنیا کے نقشے کے پیچھے نا ایک بندے کی تصویر تھی. میں نے بندے کی تصویر جوڑ دی, بندے کو درست کر دیا, دنیا بدل گئی. دنیا خود بہت ٹھیک ہو گئی. بندہ ٹھیک ہو جائے دنیا ٹھیک ہو جاتی ہے. جب ہوا ہے ایسے ہوا ہے, بندہ ہی ٹھیک ہوا ہے, کبھی دنیا ٹھیک نہیں. دنیا ٹھیک ہوتی تو حضور کن کو تبلیغ کر رہے تھے؟ دنیا خراب تھی اس لیے تبلیغ کر رہے تھے نا. بدھا کسے سدھار رہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, سارے نبی صوفی کن کو کہہ رہے تھے؟ بندے کا مسئلہ ہے, ہمیشہ بندہ مسئلے میں ہوگا. دنیا کا کبھی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ آسائشوں ایجادات کے عروج پر پہنچ جائیں یا آپ جنگل کی اور غاروں کی زندگی میں چلے جائیں, بندہ ٹھیک ہے تو دنیا ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا اپنا پرسنل تجربہ ہے. آپ خوش ہیں, ارد گرد کی گرمی بھی خوش لگتی ہے, شور بھی اچھا لگتا ہے, وہ مقابلے بازی جیسے آپ چڑھتے ہیں وہ بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور آپ اداس ہیں تو بہار ہو, پھول ہو, چاند ہو, ہوائیں ہوں, بارش ہو, بادل ہو, کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. بندہ ٹھیک ہو جائے دنیا خود بخود درست ہو جاتی ہے. بندے کے ٹھیک کرنے کے لیے خاموشی ایک رول پلے کر سکتی ہے. اس لیے اگر آپ کہتے ہیں خاموشی عبادت ہے تو آپ کچھ زیادہ غلط نہیں کہہ رہے, ایکچولی میں ایسا ہے.